بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سیاسی ماحول جو ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ الیکشن کی ڈیٹ بھی صدر مملکت نے دے دی 30 اپریل، اور ابھی بھی ابہام موجود ہے کیا الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو بھی چھوڑے۔ لیکن اس سے بڑا چھکا مارا کپتان نے، بڑا زوردار۔ وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کچھ تھوڑا سا تجزیہ ہے، تھوڑی سی باتیں ہیں، وہ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں کیا ہوا، حال میں کیا ہو رہا ہے، اور مستقبل میں کیا چانسز ہیں۔ لیکن پہلے آپ سے ایک گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے، بلکہ اپنی شخصیت کے مطابق کیجیے۔ جی، میرا مطالبہ آپ سے صرف ایک ہی رہتا ہے، رواداری اور برداشت۔ کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے۔ کس کے لیے؟ پاکستانی قوم کے لیے۔ کس کے لیے؟ کہ بحرانی دور ہے، اس میں ہم لوگوں کو بڑے سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے، قدم پر قدم جو بڑھنا ہے آگے، تو ہم کسی کے قدم پہ قدم رکھ کے نہیں جا رہے ہیں۔ ہمارے رہنماؤں نے ماشاءاللہ ایسے ایسے راستوں پر ہمیں گامزن کر دیا ہے کہ کچھ پر بھی یقین نہیں ہو رہا، کچھ یقین نہیں آ رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں مبشر زیدی صاحب، شبر زیدی صاحب سابق جو تھے، وہ شبر زیدی صاحب کہہ رہے کسی کی جرت مجھے کوئی گرفتار کر سکے، میرے خلاف کوئی بات کر سکے۔ دوسری جانب کپتان صاحب کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ میں سستی گیس اور تیل لینے گیا تھا، کہاں؟ روس۔ ہمارے ایک دوست تھے چھیمی شاہ صاحب، وہ رپورٹر تھے، وہ کہا کرتے جب بھی ان سے کوئی بات کریں، جہاں بھی صورتحال گمبھیر ہوتی تھی، ان سے پوچھو یار تم وقت دے کے کہیں غائب ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ کہتے تیل لینے گیا تھا۔ بالکل وہ یاد آ گیا مجھے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں تیل لینے گیا تھا رشیا، اور باجوہ نے ایسا بیان دے دیا کہ سب تہس نہس ہو گیا، معاملہ گڑبڑ ہو گیا، لہٰذا قوم کو نقصان پہنچا، تو اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ کون ہے باجوہ؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کون ہے؟ پاکستانی سپہ سالار، پاکستانی افواج کا سپہ سالار، وہ جنرل باجوہ جس کو آپ نے ایکسٹینشن دی تھی، وہ جنرل باجوہ جو آپ کو پیار محبت سے کر کے اقتدار تک لایا تھا۔ تو پھر یہ موسم کشی نہیں؟ لیکن ہے، اچھا جو انہوں نے الزام لگایا یا جو بات کر رہا ہے یا جو مطالبہ کر رہا ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ مزہ تو یہ تھا کہ قومی لیڈر کی طرح یہ کہتا ہے کہ جس نے آئین توڑا، جس نے آئین سے خلاف ورزی کی، جس نے آئین کی پاسداری نہیں کی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جج ہو، جنرل ہو، جرنلسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ سب کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ کورٹ مارشل، ہمارے کچھ دوست تو کہہ رہے ہیں کہ ججوں کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ ہو بھائی خدا کا نام لو، ایک آرمی ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، اس کے اپنے قوانین ہے، وہاں سینئر جونیئر کی بات ہے، وہاں تو کورٹ مارشل ہوتا ہے، سول میں تو کورٹ مارشل نہیں ہوتا۔ تو عجیب و غریب ایک بحث چل رہی ہے یوٹیوب پہ، اور لوگ جو ہے ولاگ میں جو دل میں آتا ہے وہ کہے جا رہے ہیں، اور اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا۔ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف وہ جو سائفر جس کو انہیں دفن کر دیا اپنے ہاتھوں، اس کی بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کرتے کہ زمان پارک میں بھی اب امریکی وفد آ کے عمران خان صاحب سے ملتا ہے۔ اب عمران خان صاحب کی خواہش کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ موجودہ سپہ سالار یعنی حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بھی ان سے ملاقات کریں۔ لیکن یہ خواہش عمران خان صاحب کی تو ہو سکتی ہے، عاصم منیر صاحب کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ عاصم منیر صاحب سپہ سالار ہیں، افواج پاکستان کے، اور ایک ذمہ دار آدمی ہے۔ انہوں نے گزشتہ دنوں چونکہ وزیر اعظم سے ملاقات کی 1 to 1، اور اس سے پھر افواہیں نکلیں، حالانکہ 1 to 1 تھے، کوئی بات نہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کچھ کہا گیا، اور نہ ہی سپہ سالار کی جانب سے یعنی ISPR کی جانب سے کچھ کہا گیا۔ لیکن لوگوں نے اپنے اپنے مفروضے قائم کر کے نئی سے نئی باتیں کر لی کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہو گیا تو یوں ہو جائے گا، وہ ہو گیا تو یوں ہو جائے گا۔ کیا پوری قوم کو ایک مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا اس میں عمران خان کا زیادہ ہاتھ ہے کہ عمران خان صاحب بھی ہر سچویشن سے کھیلتے ہیں، بلکہ اب تو انہیں یہاں تک کہہ دیا کہ مریم نواز میری سہولت کار ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی ایشو نہیں ہوتا بولنے کا تو مریم نواز کو ایسا نقطہ اٹھاتی ہے کہ ہمیں ایشو مل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی سوچ ہے، بڑی بات ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو کیا بات ہے آپ کی۔ لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، ایک دور تھا جس میں ایک سکندر نامی شخص نے اسلام آباد کو کنٹرول کر لیا۔ کنٹرول کیا کر لیا تھا؟ اس کی سڑکوں پہ قبضہ کر لیا۔ کیا کیا تھا؟ کلیشن کوف لے کے سڑک میں چوراہے پہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کوئی نیڑے نہ آئے ورنہ گولیاں مار دیں گے۔ اس نے بچے بھی سن، اس کی بیوی بھی سی۔ وہ سکندر نامی شخص جو ہے اس وقت جیل میں ہے، اور آخری 1 ماہ یا 2 ماہ کی سزا اس کی رہ گئی ہے۔ اسی طرح انہوں نے پورے پاکستان کے نظام کو جو ہے نا وہ
بالکل قابو میں کر لیا اور وہ سمجھ رہے کہ سب کچھ جو وہ کہیں گے وہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عدالتیں ان کا انتظار کرتی ہیں. عدالتیں کیوں انتظار کرتی ہیں اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. عدالتیں ان کی مرضی کا فیصلہ دیتی ہیں. اور کیوں نہ وہ انوکھا لاڈلا جو ہے وہ اپنے کھیلن کو مانگے چاند کیوں نہ مانگے؟ اس لیے کہ اس کی سنی جا رہی ہے. اس پہ بہت سے مقدمات ہیں لیکن ابھی تک اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. تو ایسا لگتا ہے بلکہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے اس کے قریب سے کہ جیسے ابھی بھی اس کے جو سپورٹر ہیں یا اس کے جو چاہنے والے ہیں یا اس کو جو لانے والے تھے یا اس کے جو سلیکٹرز ہیں ان میں کمی نہیں ہوئی. اچھا کمی نہیں ہوئی، آپ ماشاءاللہ کھل کے کھیل رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے، آپ ایک سیاستدان ہیں، ایک سابق وزیر اعظم ہیں، آپ کا حق ہے جمہوری انداز میں آپ کھیلیں، جس طرح مرضی کھیلیں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں. اور آپ کا کام ہے کہ نئے الیکشن میں آپ اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کریں، جلسے کریں، پلاننگ کریں، حکمت عملی کریں. لیکن پریشان لگتے ہیں اس لیے کہ ان کے تمام جو سینئر قیادت ہے وہ تو جیل میں چلی گئی، جیل بھرو تحریک میں. اب جو باقی رہ گئے ہیں اس میں لگتا ہے حکومت بھرنے کے چکر میں کہ جو جگہ خالی رکھی ہے وہاں پہ اب حکومت مقدمات میں تیزی لا کے کرنا چاہ رہی ہے. لیکن صدر پاکستان نے ڈیٹ دے دی 30 اپریل کہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہو جائیں. اور جو الیکشن ڈیو تھے کیونکہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں لیکن پہلے بھی نہیں ہو سکا اس پہ عمل دوبارہ. یاد ہوگا کہ صدر پاکستان بھی بڑے گل کھلا رہے ہیں ماشاءاللہ آئین و قانون کی موجودگی میں ایوان صدر میں بیٹھ کے بھی کہ پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑی، وہ واپس ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ کیا دوبارہ یہ معاملات دیے، انہیں ڈیٹ دی الیکشن کی، وہ بھی نہیں ہو سکی. اب تیسری دفعہ پھر ڈیٹ دے رہے ہیں، گورنرز کے عین سے باتیں کر رہے ہیں، گورنر آ کے ان کو سمجھا رہے ہیں لیکن وہ کس سے سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھانے آتے ہیں زمان پارک اور سمجھ کے خود چلے جاتے ہیں. لہٰذا معاملات جو ہیں ابھی تک سیدھے نہیں ہو رہے. میں کیا کہتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں، آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے؟ آئین و قانون یہ کہتا ہے کہ جس نے آئین و قانون کی پاسداری نہیں کی اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور جہاں ہو سکتی ہے وہاں ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو تو اس کا سول عدالت میں ہونا چاہیے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سب جگہ ہونا چاہیے. اگر وہ آرمی کا بندہ ہے یا فوج کا بندہ ہے یا کسی بھی شعبے سے تو پھر وہاں ہونا چاہیے. اب ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے. میں یہ کہتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستانی نظام کے خلاف ایک سازش ہے. اس سازش پہ یہ سب مل کے سہولت کاری کریں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے کوئی اور ہو، چاہے وہ جو کرنل ایک باہر بیٹھا ہوا جو باتیں کر رہا ہے، چاہے وہ ہو. یہ سارے کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے منہ میں اتنی لمبی لمبی زبانیں کہاں سے آ گئیں؟ ان کے پاس کیا ثبوت ہیں اور کس ثبوت یا شواہد پہ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ چاہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے. اچھا بھلا چلتا پھرتا پھولتا پھلتا پاکستان جو ہے اس کو نظر لگ گئی. کس کی لگ گئی؟ کسی باہر کی نہیں لگی، اپنوں کی نظر لگی. تو ہمیں اور آپ کو اور حکومت کو اور ان سارے اپوزیشن لیڈروں کو، بلکہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس پر بار بار غور کرنا پڑے گا. بلکہ وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا، اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی پے گی، ورنہ ہر فیصلے سے جا کے منہ پر نہیں ڈگو گے اور پھر کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، کوئی معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں ہو رہے، سیاسی حالات بھی ٹھیک نہیں ہو رہے، آئینی بحران بھی ابھی موجود ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ 30 اپریل کو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. بلکہ اس کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے. حامد میر نے ایک پروگرام میں کہہ دیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اپنے پروگرام میں نہیں کہا، کسی کے پروگرام میں جا کے کہہ دیا. یعنی کہ شدری انہوں نے بھی چھڑ دی، یعنی جتنے پاس چل رہا ہے اپنا اپنا کام پائی جا رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا، وہ تو رولا پائی جا، بچو کھائی جا، یہ والا مسئلہ چل رہا ہے، سب طرف سے چل رہا ہے. کسی کو آپ معاف نہیں کر سکتے، چاہے وہ سیاسی پارٹی ہو، چاہے وہ صحافی پارٹی ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو پاکستان کی خاطر کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا اور ان سب کو سوچنا ہوگا. نہیں سوچیں گے تو پھر ان کی، وہ کہتے ہیں نا، نام بھی نہ ہوگا تاریخ میں اور پھر مٹ جائیں گے. اللہ کرے خیریت سے سارے معاملات نبٹ جائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار رواداری اور برداشت کے ساتھ دیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نگہبان.